17 دسمبر 2010 کا بڑھتا ہوا سورج براعظم افریقہ کے ملک تیونس پر اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ سورج کی سنہری کرنوں سے بحر روم کی چمکتی ہوئی لہریں تیونس کے ساحلوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تیونس کے مشرقی ساحل صفاقس سے لگ بھگ 75 کلومیٹر دور سیدی بوزید کے قصبے میں معمولات سے زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کام کاج کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ محمد بو عزیزی نے اپنا سبزیوں کا ٹھیلا اٹھایا اور روزی کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ محمد بو عزیزی ایک 26 سالہ محنتی گریجویٹ نوجوان تھا، جس نے نوکری کی تلاش میں ناکامی کے بعد اپنے دوستوں سے کچھ رقم ادھار لے کر سبزی کا ایک ٹھیلا لگا لیا تھا۔ اسے ابھی ٹھیلا لگائے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 2 پولیس کانسٹیبل اس کے پاس پہنچے اور ٹھیلا لگانے کا لائسنس طلب کیا۔ محمد بو عزیزی نے حیران ہو کر پولیس والوں سے پوچھا کہ کیا سبزی کا ٹھیلا لگانے کے لیے بھی لائسنس ہوتا ہے؟ پولیس والوں نے کہا ہاں، لیکن تمہارے پاس یہ لائسنس نہیں ہے، لہذا تمہارا ٹھیلا ضبط کیا جاتا ہے۔ محمد بو عزیزی نے ان سے بہت منت سماجت اور فریاد کی، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی اور بو عزیزی کا ٹھیلا ضبط کر لیا۔ ناچار وہ اپنی فریاد لے کر گورنر ہاؤس گیا، مگر گورنر ہاؤس میں بھی اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ گورنر ہاؤس کے دروازے پر اعلیٰ حکام تک اپنی فریاد پہنچانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ اس شور شرابے میں گورنر ہاؤس کی ایک خاتون اہلکار باہر آئی۔ محمد بو عزیزی نے خاتون کو دیکھ کر انصاف کی دہائی دی۔ وہ خاتون آگے بڑھی اور محمد بو عزیزی کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ بو عزیزی سختے میں آ گیا۔ خاتون اہلکار کے تحقیر آمیز سلوک نے بو عزیزی کو شدید احساس محرومی اور ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ اس نے گورنر ہاؤس کے سامنے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا اور خود کو شعلوں کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ بن کر تیونس کی گلی کوچوں میں پھیلتی چلی گئی۔ جگہ جگہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ سیدی بو عزیزی کا عوامی احتجاج ہنگاموں کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ محمد بو عزیزی کے جھلسے جسم پر چپکے کپڑے تیونس کی عوام میں بغاوت کے علم بن چکے تھے۔ سبزی فروش نوجوان کے جسم کی ڈسیں اس صدر زین العابدین بن علی کا پیچھا کر رہی تھیں، جو 23 سال سے تیونس کے اقتدار پر بلا شرکت غیر قابض تھا اور جس نے تیونس میں سیاست کو ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ابھی محمد بو عزیزی اسپتال میں ہی تھا کہ ایک اور 22 سالہ نوجوان نے بے روزگاری سے مجبور ہو کر خود کو بجلی کا کرنٹ لگا کر ہلاک کر لیا۔ اسی روز پولیس فائرنگ نے ایک نوجوان کی جان لے لی۔ ہنگامے بڑھتے جا رہے تھے، احتجاج پھیلتا جا رہا تھا۔ عوام صدر زین العابدین بن علی کی قربانی چاہتے تھے۔ محمد بو عزیزی نے 3 ہفتے زندگی اور موت کی کشمکش میں گزارنے کے بعد دم توڑ دیا تو پورا تیونس سڑکوں پر آ چکا تھا۔ اس المیے نے قوم کی ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ لوگ کرفیو کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ وہ عوامی سیلاب تھا جس میں فرانس، کالوئی، زر روس، چین کا چانگ کائی شیک، شاہ ایران اور غیرکستان کا قربان بیگ تک بہہ گئے۔ پھر بھلا زین العابدین کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ 23 برس تک مسند اقتدار پر براجمان رہنے والے زین العابدین بن علی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تیونس کے صابر و شاکر عوام یوں اچانک آگ بگولا بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تو بڑے بڑے منصوبے بنائے بیٹھا تھا۔ اس کا داماد شاکر المعطلی اگلے صدر کے طور پر قطار میں کھڑا تھا۔ اس کی بیوی لیلا کرپشن کے الف لیلا داستانوں کا مرکزی کردار بنی ہوئی تھی۔ سرکاری بوئنگ جیٹ طیارہ اس کی تحویل میں تھا۔ وہ جب چاہتی شاپنگ کے لیے پیرس، چینو اور یورپ کے دوسرے شہروں کو نکل جاتی۔ قومی وسائل کی بے دردانہ لوٹ مار جاری تھی۔ بڑے بڑے شاپنگ پلازا، درآمد و برآمدات کرنے والی کمپنیاں، ٹاؤن پلانر، پراپرٹی ڈیلرز، میڈیا کے ادارے، ٹیلی کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، سب کچھ شاہی خانوادے کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لوگ سرکاری اثاثے کوڑیوں کے مول خریدتے اور پھر بھاری قیمت پر بیچ دیتے۔ جو کاروبار اچھا دکھائی دیتا، یہ اس میں زبردستی حصہ دار بن جاتے۔ سرکاری ٹھیکوں میں بھاری کمیشن لیتے۔ سیاسی مبصرین کے نزدیک یہ ٹھگوں کا ٹولہ تھا۔ لالچ اور نااہلی کا عفریت جو خوشحال تیونس کے رگوں کا لہو چوس رہا تھا اور لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے تھے۔ گو کہ وکی لیکس نے تیونس کے حکمرانوں کی بہت سی کہانیاں بیان کیں، لیکن یہ کہانیاں تیونس میں وہ قیامت برپا نہ کر سکی جو قیامت محمد بو عزیزی کی خود سوزی نے پیدا کر دی۔ صدر زین العابدین نے بہت دو پیچ اور حربے آزمائے، تمام قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا، وزیر داخلہ کو برطرف کر دیا، پارلیمنٹ توڑ کر 60 دنوں میں نئے انتخابات کا اعلان کیا، 30 لاکھ نئی ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ میں 2014 میں صدارت سے الگ ہو جاؤں گا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی
اور وہ لمحہ آ گیا جب بدعنوان حکمران کے لیے تیونس کی زمین تنگ ہو گئی۔ اس نے اپنے سب سے بڑے سرپرست فرانس سے رابطہ کیا۔ پیغام ملا، ہم آپ کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر 14 جنوری کو مرحلہ بھی آ گیا جو ایک نہ ایک دن ہر آمر کی زندگی میں آتا ہے۔ فوج نے زین العابدین بن علی کا ساتھ چھوڑتے ہوئے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ بپھرے ہوئے عوام مقتولوں کو سجاتے اور قتل گاہوں سے پرچم چنتے ہوئے دارالحکومت تیونس کی طرف بڑھتے رہے۔ جو 1.5 کروڑ آبادی والے ملک تیونس کا آمر جنرل زین العابدین 3 ہفتے سے جاری عوامی شورش سے خائف ہو کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ چوروں کی طرح صدارتی محل سے سعودی عرب فرار ہو گیا۔ تیونس اور الجزائر میں برپا عوامی شورش صرف انہی 2 ممالک تک محدود نہیں رہی بلکہ محمد بوعزیزی کی خود سوزی سے آمروں کے خلاف جنم لینے والی انقلابی تحریک کے شعلے مصر تک جا پہنچے۔ تیونس میں عوامی شورش اور زین العابدین بن علی کے فرار کے بعد احتجاجی مظاہروں کی شدت نے مصر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ قاہرہ سمیت کئی شہر فوج کے حوالے کر دیے گئے۔ کرفیو کے باوجود عوامی مظاہرے جاری رہے اور عوام کو مبارک ہو کے نعرے لگاتے رہے۔ صرف چند دنوں کے مظاہروں کے بعد مصر کے ناقابل شکست عامر حسنی مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ مصر میں بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی اپنی روایت کے مطابق اپنے چیلے حسنی مبارک سے آنکھیں پھیر لی اور اسے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ تیونس کی غیور عوام نے ظلم و جبر کے خلاف انقلاب برپا کر کے پوری دنیا کے جابر حکمرانوں کو واضح پیغام دیا کہ کوئی بھی حاکم فوج اور مسلح اداروں کے بھروسے پر زیادہ دیر اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتا۔ حکومتوں کی بقا کے لیے انصاف کی فراہمی اور عوامی حقوق کی پاسداری لازمی امر ہے۔ یہ حقیقت پیش نظر ہے کہ ہمیشہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہوتے ہیں۔ جمہوری نظام ہو یا بادشاہت، سب پر لازم ہے کہ وہ عوام کے مصائب کے حل کے لیے کوششیں کریں۔